اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل ایجوکیشنل ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی مواریڑا کے زیر اہتمام آج مواریڑا کے سکولز کے فرنیچر کی تقسیم کے حوالے سے ایک مختصر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مردانہ ضلع میرپور راجہ بشارت اقبال تھے۔ اے ای او چکسواری محمد عجائب سمیت مواریڑا کے مختلف تعلیمی اداروں سے اساتذہ اکرام نے شرکت کی۔ ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران نے سوسائٹی کے حوالے سے اور بالخصوص سوسائٹی کی تعلیمی میدان میں خدمات کے حوالے سے ڈی ای او صاحب کو بریفنگ دی۔ ڈی ای او صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اداروں کے سربراہان کو فرنیچر کی تقسیم کی۔ تقریب کے باقی کے مناظر ملاحظہ فرمائیں۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول بروز حشر شفاعت۔ اس سوسائٹی نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہر لمحہ ہر وقت یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو اس ادارے کی سب سے بڑی خوبی کہ اس میں بلا تفریق کوئی ایسا کام نہیں جو کسی خاصی سیاسی یا کوئی اپنے ہی ذاتی مفاد کے لیے یہ کام کریں۔ جب بھی انہوں نے کوئی قدم اٹھایا تو وہ بلا تفریق تمام لوگوں کے لیے، تمام اس علاقے کے لیے انہوں نے یہ کام سر انجام دیے۔ تو نیشنل ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی شروع دن سے ہی تعلیم پہ کام کر رہی ہے، اور اداروں کی بنیادی ضرورت اور اس کے علاوہ جو بچوں کے نصابی کتب و یونیفارم کے سلسلے میں پتہ آپ کو کہ وہ مدد شروع دن سے ہی کر رہی ہے۔ لیکن گزارش میں یہی کرنا چاہوں گا، جتنے بھی سربراہان ادارہ جات ہیں یا متعلقین ہیں، ان سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ پلیز وقت پہ جو ہے ادارے کو مطلع کر دیا جائے۔ ہماری بساط میں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو آج تنظیم کے بنیادی مقاصد تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کے لیے ورکنگ شامل ہے۔ جنوری 2020 سے اپریل 2021 تک یہ رپورٹ ہم نے تیار کی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دائرہ کار میں موجود جو ادارہ جات ہیں ان میں سے ایک ہائی اسکول ہے، 2 مڈل اسکول اور 9 پرائمری اسکول ہیں۔ 2020 جنوری 2020 سے اپریل 2021 تک نصابی کتب کی فراہمی کے سلسلے میں جو ادارے نے مدد کی ہے، اس میں سے جو بینیفیشری اسٹوڈنٹس ہیں 132 طلبہ کی معاونت ہوئی، اور اس کی کل مالیت 1,87,650 روپے ہے۔ طلبہ کے سفری سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں 19 طالبات کی معاونت کی گئی، اور اس مد میں جو ہمارے اخراجات ہیں اس 1.5 سال کے دوران اس کی کل مالیت 1,77,108 روپے ہے۔ اس کے بعد فیسز کی ادائیگی کے سلسلے میں جو ادارے نے معاونت کی ہے، اس سے جو مستفید طلبہ ہیں ان کی تعداد ٹوٹل 35 ہے، اور اس کی کل مالیت 3,45,611 روپے ہے۔ ادارے کے تعاون سے جو طلبہ مستفید ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے ایم ایس الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، کچھ بی ایس فزکس ہے، بی ایس کیمسٹری ہے، بی ایس انگریزی، ایم اے ایجوکیشن، بی ایس ایڈ اور بی ایڈ گریجویشن، ایف اے اور ایف ایس سی، ان میں ادارہ معاونت کر رہا ہے۔ جناب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب آپ بخوبی اس سے آگاہ ہوں گے کہ ہمارے جو سرکاری سکولز ہیں ان کی جب کچھ اداروں کی اپ گریڈیشن ہوئی، یا ویسے بھی اسکول میں سٹاف کی کمی رہتی ہے، تو سٹاف کی کمی کو پورے کرنے کے لیے یہ جو اخراجات ہوئے، ان میں سے یہ اس 1.5 سال کے دوران ٹوٹل 5 سٹاف فراہم کیا گیا، جس پہ ہماری جو مالیت آئی وہ 3,37,067 روپے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ویلفیئر ہسپتال ہے اس میں ہمارے کارڈ ہولڈرز کی فیسلٹی موجود ہے۔ ہمارے ایریے کے کچھ جو غریب اور مستحق افراد ہیں، تقریباً 150 کے قریب کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کو تمام سہولیات، صحت کی تمام سہولیات جس میں ایکس رے لیب وغیرہ اور باقی بھی تمام سہولیات دستیاب ہیں، وہ ان کا 100% فری کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ترین لیبارٹری موجود ہے، اور 24 گھنٹے ایمبولینس کی سروس، اور اس کے بعد ایمرجنسی کی یہ بھی فری سروس موجود ہے۔ یہ ایمرجنسی سروس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ایریے میں کچھ روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو اس پہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، تو ان کا 100% اخراجات جو ہے وہ ادارہ برداشت کرتا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی پیمنٹ نہیں لی جاتی۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایکس رے کی سہولت موجود ہے، اور باقی جو دیگر سہولیات ہیں اسپتال کی وہ بھی موجود ہیں۔
رفاع عامہ کے لیے ادارہ اس وقت تک جو اقدامات کر چکا ہے اس میں سے فری آئی کیمپس کا انعقاد ہو چکا ہے اور فری ادویات کی فراہمی، عیدی پیکج اور فطرانہ کی اجتماعی فطرانہ وہ ادارے کے توسط سے تقسیم کیا جا رہا ہے، اور قدرتی آفات جیسے زلزلہ وغیرہ یا اس طرح کے کچھ سانحات ہو جاتے ہیں تو ان کے سلسلے میں ادارہ معاونت کرتا ہے، کچھ مستحقین اور غریب لوگوں کی بیٹیوں کی شادی پر بھی معاونت کرتا ہے، میڈیکل کارڈ کی فراہمی اور ڈیڈ باڈی ریفریجریٹر بھی موجود ہے، اور کرونا ریلیف پیکجز اور باقی اس کے علاوہ دوسرے بھی اقدامات یہ شامل ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہے یہ خطہ۔ اگر آج سے 40 سال پہلے یا اس کے بعد کا درمیانی عرصہ دیکھیں تو یہ جموئی تک کا علاقہ جو تھا یہ بڑا تعلیمی لحاظ سے بڑا بیکورڈ شمار کیا جاتا تھا، اور تعلیم کا جو زیادہ رجحان تھا وہ جموئی سے آگے اور اسلام گڑھ سے شروع ہوتا تھا۔ لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور یہ کریڈٹ سارا آپ کی سوسائٹی کو جاتا ہے، ٹرسٹ کو جاتا ہے کہ آپ نے تعلیمی میدان میں خصوصی دلچسپی لے کر اس فیلڈ میں خوب ترقی کی ہے، اور آج مجھے جو ذاتی طور میں جانتا بہت سے بچے ہمارے جو ہیں وہ آپ کے اس خطے کے وہ میڈیکل شعبے میں جا رہے ہیں اور باقی شعبوں میں بھی اپنا انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ایجوکیشنل ویلفیئر ایسوسیشن سے میں ان کی سرگرمیوں سے کافی عرصے سے باخبر ہوں۔ میرا عزیز چودھری نصیر جو ہے وہ اکثر مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں ایجوکیشنل مسائل کے حوالے سے، اور مجھے اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری جو تنظیم ہے وہ کس حد تک فعال ہے اور وہ کون سے امور سر انجام دے رہی ہے۔ یہ ہمارا خطہ اور اوورآل پاکستان جو ہے اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان چند ایک ان لیڈنگ ممالک میں شامل ہے جہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ویلفیئرز کے کام کرتے ہیں، جہاں پہ چیریٹی جو ہے وہ بہت اس کی ریشو بہت زیادہ ہے بنسبت باقی ممالک کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لوگوں کا بڑا پن ہے جو ایک دوسرے کے مسائل کا جو ہے وہ دھیان رکھتے ہیں اور اپنی جو محنت مشقت سے کمائی ہے اس میں اپنے علاقے کے لوگوں، عزیز و اقارب سب کو جو ہے وہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں وہ اپنے مالی جو معاونت ہے وہ صرف کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے مواراڑا جو آپ کی ویلفیئر ایسوسیشن ہے یہ بہت ہی فعال ہے، اور باقی ایسوسیشنز میں دیکھ رہا ہوں کہ نسبت ان کا کام اور کارکردگی بہت ہی بہتر ہے۔ تو میں آپ ایک بار پھر اس ویلفیئر ایسوسیشن کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ اسٹیج سے بتایا گیا کہ یہاں کے لڑکوں نے اچھی پوزیشنیں لی ہیں، ٹاپر رہے ہیں، تو یہ صرف اسی وجہ سے رہے ہیں کہ اس ادارے نے ان کی مالی معاونت جو ہے وہ کی ہے، اور ان کے جو مسائل تھے اس میں ان کے جو ہے معاونت کی، اور انہوں نے اپنی محنت سے اور تدریسی عمل میں دلچسپی لے کر اچھی پوزیشنیں حاصل کی۔ میں آپ سب حضرات کی جو تعلیم کے حوالے سے کوششیں اور کاوشیں ہیں ان سب کو اکنالج کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلاتے رہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے حصے کا جو ہمارا کام بنتا ہے وہ اپنی کوششیں جو ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ علیہ وسلم